بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 9ویں ویڈیو ہے جو سین اور طوا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین شین یعنی دندانوں والے سین شین مراد ہے، اور سین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے جو دندانے ہوتے ہیں بجوز اس کے کہ اس کے دندانے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ تبدیلی جو اس میں آتی ہے، اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح بدلتا ہے کہ جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، کاف، لام، لام الفلاس، سین کے ساتھ ہو تو غنہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر ہا، میم یا اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو یہ اس طرح شکل اختیار کر دیتا ہے، اور کبھی چھوٹا سے اس طرح تکونی شکل کا ہوتا ہے یہ غنہ، اور کبھی کبھار پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح ہوتا ہے، البتہ یہ ہے کہ دو حروف کے درمیان تھوڑا سا معمولی سا فاصلہ رہتا ہے۔ اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ یعنی سین وغیرہ مکمل کر دیتے ہیں وغیرہ، اس کے بعد یہ غنہ یہ شکل اختیار کر دیتا ہے، یعنی ایک سیٹ قسم کا، جس طرح ایک سیٹ ہم بنا دیتے ہیں اس طرح ایک نشست بن جاتی ہے اس کے لیے۔ بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن یہ ہے کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی ہی کے اوپر ہم اس کو تقریباً 1.5 قط اوپر رکھیں گے، بائیں طور پر کہ پہلا دندانہ بالکل پیک میں، اور پھر دوسرا دندانہ جو ہے یہ اس کی طرف اس طرح موڑ دیں گے اور پھر سیدھا لے کے آئیں گے، اور پھر یہاں پر اس طرح گول ایک بنا دیں گے، اور یہ ہے کہ اس کو کھول دے دیں گے۔ کھول دیں گے، پہلا جو دندانہ ہے وہ تھوڑا سا گول ہے اور یہ تیز ہے، اور باہر سے اس کا پتہ نہ چلے کہ اس طرح کیا ہے اندر، لیکن باہر سے ایک پلیٹ نما شکل ہے۔ پھر تیسرا جب دندانہ کھل رہا ہے تو اس طرح اس کے بعد یہ اندر نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ نصف قط لمبا ہے اور نصف قط نیچے گہرائی میں ہے، اور دوسرے سے تیسرے نقطے کی طرف اور دندان کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر 1 قط لمبائی اور 1 قط گہرائی۔ پھر سین سے طوا کا جو الف ہے، یعنی یہاں سے ہم سین مکمل کر دیں گے اور اس کے بعد الف کی طرف ہم رجوع کر دیں گے، یعنی طوا کا پہلا حصہ نہیں بنا دیں گے بلکہ پہلا حصہ الف کو بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم شروع کر دیں گے۔ تو اس کے درمیان یعنی سین کی یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہوگا وہ 2 قط ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ آرام سے نیچے کی طرف آ جائے گا، اور پھر یہاں سے تقریباً نصف قط یہ لائن کے اوپر ہوگا، اور پھر اس کے بعد پورا 1.5 قط نیچے ہوگا یہ والا، پھر یہاں سے بھی 2 قط یا 2.5 قط یہاں پر طوا کا نچلا حصہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور پھر طوا کے لیے جس طرح ہم مفرد طوا میں بناتے تھے، الف، یہ الف ہے، یہ 3 قط ہے، اور پھر یہ جو ٹیڑھا حصہ ہے یہ تقریباً یہ بھی 1 قط لگتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ اور جس طرح ہم طوا میں بتاتے تھے کہ یہاں پر اندرونی جو شکل ہوگی اور ساخت ہوگی وہ تخم کیرہ یعنی کیڑے کے تخم کی مانند ہوگی، اور اس کی جو مسافت ہوگی اور پیمائش ہوگی وہ 1.5 قط اس کی پیمائش ہوگی۔ تو یہاں پر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سطر ثانی کے اوپر 1 قط اور پھر 1.5 قط سے پھر یہ سین شروع کر دیں گے۔ یہ جب ہم نے بنا دیا تو اس کو ہم گول کر دیں گے، اور پھر یہ تو سا آگے لے کے جائیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے پہلا حصہ بنا دیا، اور پھر اس طرح اس کا دوسرا حصہ، اور پھر یہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو حصہ ہوگا یہ تقریباً نصف قط یہ والا حصہ ہوگا، اور یہ جو گول حصہ ہے اس کے بعد ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے، اور یہ دیکھیں جس طرح ہم نے بتا دیا کہ یہ 1 قط ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ تقریباً 2 قط یہاں پر اس کو لے کے آئیں گے۔ یہاں پر اس کو ہم یہاں نہیں لکھاتے فور، جب الف اور طوا بنا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہ پیمائش نصف قط اور نصف قط، اور یہ یہاں سے پھر پورا قط، اور یہاں پر بھی پورا قط۔ اب یہاں سے یہاں تک تقریباً یہ 2 قط، یعنی اس کا جو الف ہے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں، اور یہ الف یہاں سطر اول سے ہم شروع کر دیتے ہیں،
اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ الف اوپر نیچے نقدار ہے، تو یہاں پر یہ بھی اوپر نیچے نقدار ہے، اور پہلا والا حصہ یہ برچہ نما ہے۔ جب لکیر کے قریب پہنچیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا رکیں گے اور پھر یہ حصہ تھوڑا سا اور بھی ٹیڑھا کر دیں گے، تو گویا کہ یہ الف بجائے 3 کے 4 قطعے بن جائے گا۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ نتوا اس کے بعد شروع ہوتا ہے الف کے ساتھ، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو یہاں سے اس کو ہم شروع کر دیں گے، اور یہ جو ہم نے یہاں پر پیمائش کر دی تھی یہاں سے تھوڑا سا اس کو ہم نیچے لائیں گے اور قلم کو تھوڑا سا دبا دیں گے، اور پھر اس طرح معمولی سا اس کو گھما دیں گے، یعنی جلدی اس کو موڑ دیں گے، اور تھوڑا سا اس کو ہم فل موڑ دیں گے۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا جو جس کی جو پیک ہے جو چھوٹی ہے اس کو ہم موٹا کر دیں گے، اور جب یہ موٹا کر دیں گے تو یہ اندر سے سیدھا یہ ہوگا اور باہر سے گول ہو جائے گا۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ علاقہ جو ہے تھوڑا سا یہ دبا ہوا ہے، گول اوپر نہیں ہے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈال دیں گے اور یہاں پر جلدی اس کو موڑ دیں گے، تو اندر سے سیدھا اور باہر سے تھوڑا سا گول ہے، اور گول اگر نہیں بنا ہم سے تو ہم اس کو دوبارہ باہر سے گول کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا جو ہے یہ اس کو گولائی کی شکل میں یہاں تک لے کے آئیں گے، معمولی سی گولائی دے دیں گے، یعنی سیدھی لکیر نہیں ہے بلکہ گولائی کی شکل میں یہاں پہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مکمل کر دیں گے، فل کر دیں گے، اور یہاں سے اس کو بھی اس کے ساتھ ملاتے جائیں گے۔ یہ جو حصہ ہے یہ بھی اس طرح اندر سے بھی اس طرح اس کو ملاتے جائیں گے، جس طرح ہم 2 انگلیاں شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے آپس میں اس طرح ملا دیتے ہیں تو اس طرح اس کی شکل بن جائے گی۔ اور اندرونی شکل جو ہے جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ تخم کیڑا یعنی کیڑے کے تخم کی مانند ہوگا، یہاں کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی۔ باہر سے اس طرح ہم نے بتا دیا، اور ہم نے بتا دیا کہ ہم پر اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ آخر میں اس کے ساتھ ملاتے جائیں گے۔ تو یہاں پر جس طرح ہم نے بتا دیا کہ یہ علاقہ سیدھا ہے اور باہر سے گول ہے، یہ بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہے، اور بس یہ سب یہاں سے ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ یہاں سے اس کی پیمائش تقریباً پونا قط یہ بن رہا ہے، اور اس طرح یہ الف کی پیمائش 3 قط اور پھر اس کے بعد یہ نصف قط، اور یہ تقریباً اس طرح ہے، اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اوپر کا جو حصہ ہے برچہ نما شکل، یہ 1/2 ہے، یہ پورا قط ہے، یہ پورا قط ہے، یہ 2 قط ہے، یہ والا حصہ، پھر یہ تقریباً 1.5 قط ہے، 1 سے 1/2، یہ 2 قط ہے، اور یہ تخم کھیرا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر کسی کو یہ توا نہیں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے مفرد تا پہ کوشش کرنی ہے، پھر سین اور توا کو آپس میں ملانے میں تھوڑی سی مشقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب اس کو اوپر نیچے لائیں گے یہ سطر ثانی سے نیچے، اور وہ بھی تقریباً پورا قط، تو اس کے بعد اس کو ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور آسانی سے ہم بنا پائیں گے۔ کٹ پین کے ساتھ ہم کس طرح بنا دیں گے وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس وہی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے اور اس طرح کھول دیں گے، اور کھولنے کے بعد فوراً یہ اس طرح بنا دیں گے۔ دوبارہ دیکھیں، اور یہ الف بنا دیا، اور الف کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہم نے دبایا، سیدھا نہیں لایا، تو اس کا جو اینگل ہوگا وہ اس طرح ہوگا۔ اصل میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اردو نستعلیق جو ہے وہ فارسی نستعلیق سے ماخوذ ہے، تو وہاں پر اگر توا کو دیکھیں گے تو توا بالکل اس طرح ہے، اور ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں۔ سیدھی نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اور اس طرح یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی اس میں بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سینہ بنا دیا، پھر اس کے بعد نیچے آگے، اور تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال دیا اوپر والے نیب پہ، اوپر والا جو حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو باہر سے ہم نے گول بنانے کی کوشش کی ہے۔
یہ دیکھیں وہی طریقہ ہے جو پیمائش ہے، اور یہاں پر یہ قلمی شکل ہے، برچہ نما ہے، اور یہ وہی تخم کھیرا ہے، اور یہ دندان شروع والے دندان آپس میں گھسے ہوئے، اور یہ تیسرا والا جو دندان ہے کھل رہا ہے۔ مارکر کے ساتھ اگر ہم لکھیں تو وہ بھی آسان ہے، البتہ یہاں پر تھوڑا سا قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے، اور یہ دیکھیں یہاں ہم نے بنا دیا۔ پھر اس طرح اس کے بعد تو یہ تھوڑا سا ڈھیلا قلم پکڑ لیتے ہیں، اور تیسرے جو حصہ ہے اس کے لیے ہم پھر قلم کو تھوڑا سا مضبوط کرتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم کھول دیتے ہیں اور ڈھیلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سیکھنا ہے، اور اس پہ بار بار ہم نے پریکٹس کرنی ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ قلم اور مارکر کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ زیادہ اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھو یہاں پر سب سے پہلے اس پہ پریکٹس کر لیں، اور پھر اس کے گود میں ہم نے الف بنانا ہے۔ بال پین کے ساتھ کس طرح کر لیں گے؟ بال پین بھی ہی آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں اس پہ پریکٹس کر لیں، پھر تیسرا یعنی جو غنہ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سیدھ میں 2 قط کے فاصلے پر تو سا اوپر یعنی الف کی جو پیمائش ہے یعنی 3 قط، اس طرح اس کے ساتھ اس کے گود میں الف کو ہم نے بنانا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ پسند فرما دیں گے، اور مثبت کمنٹ انشاءاللہ اس میں آپ اضافہ فرما دیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو صاحب کے نیچے انشاءاللہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔